جامع ترمذی کی روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کفل نامی، جو ہمیشہ رات دن برائی میں پھنسا رہتا تھا۔ کوئی سیاکاری ایسی نہ تھی جو اس سے چھوٹی ہو، نفس کی کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ہر رات نئی لڑکی اپنے کمرے میں لے کر آتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر بدکاری کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ تنہائی میں اپنے برے کام کے ارادے پر تیار ہوا تو وہ عورت رونے لگی۔ تو اس نے جب اس عورت سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہی ہے، تو عورت نے کہا کہ میں انتہائی پاک باز، عزت گرانے والی عورت ہوں، عزت دار گھر سے ہوں، میں ایسی عورت نہیں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے معاشرے کے مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو پھر غریب گرانوں کی عورتیں، ہماری بچیاں، وہ طوائف بن جاتی ہیں، پھر ان کی پیشانی پر ہمیشہ کے لیے طوائف کا داغ لگ جاتا ہے، وہ معاشرے میں عزت کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں انتہائی پاک باز اور پاک دامن عورت ہوں۔ تو کفل نے کہا کہ اے میری بہن، تو جس طرح آئی تھی عزت کے ساتھ، اسی طرح واپس گھر چلی جا، اور یہ پیسے بھی اپنے ساتھ گھر لے کر چلی جا۔ تو اسی رات اس کفل کی موت ہو گئی۔ اس نے توبہ کا ارادہ کیا تھا۔ اب توبہ کے بعد 15-20 منٹ جتنی بھی زندگی تھی وہ زندگی رہی، لیکن اس سے پہلے جو 30 برس کی جو زندگی تھی جس میں اس نے شراب اور زنا میں گزاری، تو جیسے ہی اب اس نے صبح کی کرن بھی صبح بھی نہیں دیکھی تھی، لیکن اس کی موت ہو گئی۔ تو جیسے اس کی موت ہوئی تو صبح اس کے دروازے پر لکھا تھا ان اللہ قد غفر الکفل، کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کو بخش دیا، اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ اس وجہ سے لکھا کہ اگر وہ توبہ سے پہلے مرتا تو لوگ اس کو وہیں دفن کر دیتے، اس کے اوپر پتھر مارتے، لیکن اس کا جنازہ بھی نہ پڑھتے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے اس کے دروازے پر یہ لکھا ان اللہ قد غفر الکفل، اللہ رب العزت نے کفل کو بخش دیا، یہ اس لیے لکھا کہ اب یہ میرا دوست بن چکا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے یہ کہا جاؤ میرے اس دوست کو عزت کے ساتھ میرے دربار میں لے کر آؤ۔ تو میرے بھائیوں، آج بھی ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اپنے اللہ کو اپنا ساتھی بنائیں، ہم اللہ کو پہچانیں اور نیکی کی طرف اپنے آپ کو لے کر جائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہے، اس لیے ہم اللہ کے ساتھ دوستی لگائیں۔ اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی ہمارا دوست نہیں ہے۔